ہمارے جو مارکیٹ ہے اس کے قریب جو مسجد ہے وہ بدعتی امام ہے، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، دور جا کے پڑھا کریں یا اپنی جماعت خود کریں۔ بہرحال مدینہ پاک میں جا کے سلام پڑھنا بالکل صحابہ نے پڑھا، سب نے پڑھا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ طواف کے 8 چکر لگائے، بہرحال آئندہ ساتھ لگانا، جو ہو گیا اللہ قبول کرے۔ پیشاب کے قطرے آتے ہیں تو ہر نماز کے لیے نیا وضو کرنا ہوگا۔ میرا بچہ انگلینڈ میں ہے، واپس پاکستان نہیں جا سکتا، میں اس کی شادی حرم پاک پاکستان سے آئی ہوئی لڑکی کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں۔ بہرحال اس کا طریقہ یہی ہے کہ اپنی ایمبیسی میں چلے جاؤ، سفارت خانے میں، وہاں باقاعدہ قاضی بھی ہیں، فارم بھی ہیں، وہ پر کریں گے، تصدیق کریں گے، پھر نکاح ہوگا، پھر چاہے حرم میں بھی آ کے کرا لو۔ اگر کسی نے بال نہیں کٹوائے تھے اور سگریٹ پی لی، بہرحال سگریٹ پینا گناہ ہے لیکن عمرہ ہو جائے گا۔ ہمارا کیس عدالت میں ہے، نفع تقسیم نہیں ہوا، بہرحال جب مل جائے وہ آپ کا حق ہے، بالکل جائز ہے۔ میں نے اولاد کے لیے ایک بڑے معتبر مدرسے سے پانی اور طویل لیا تھا فی سبیل اللہ۔ طویل اگر طویل قرآن کی آیت ہے وہ تو ٹھیک ہے، ورنہ نہیں۔ سفر کے دوران اگر امام مسجد کی نیت عشاء کی ہے تو اس کے پیچھے آپ مغرب پڑھ سکتے ہیں، حنفی نہیں پڑھ سکتے، حنبلی اور شافعی پڑھ سکتے ہیں، ان کے نزدیک نیت میں فرق ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ امام انہیں فرماتے ہیں کہ نہیں، کہ امام کی نیت اور ہو اور مقتدی کی اور ہو تو نماز نہیں ہوتی۔ اگر حالت احرام طواف میں احرام ڈھیلا ہو جائے تو اس کو پھر دوبارہ باندھ لو، اس میں کیا ہے۔ میرے بھائی پہ قرضہ ہے، استغفار زیادہ پڑھے، بیت اللہ کے 7 چکر لگائے، بلڈنگ میں چلا گیا، وہاں جا کے احرام کھول دیا، 2 دن کے بعد صفا کے چکر بھی لگائے، دم پڑ گئی، 2 دن اس نے کپڑے نہیں پہنے، احرام میں رہا ہے۔ گناہوں سے بچنا مشکل ہے، اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو، بچ جاؤ گے۔ بہتر یہی ہے کہ کسی تبلیغی جماعت کے ساتھ کچھ دنوں کے لیے نکل جاؤ، اپنا ماحول چھوڑ دو، جب ماحول بدلے گا سب لوگ نمازی ہوں گے، دعائیں ہوں گی، اللہ پاک ہدایت دیں گے۔ میں نے حلق نہیں کرایا، ٹک لگائے، دم پڑ گئی۔ لبیک جب ہم نیت کرتے ہیں احرام کی میقات سے، اسی وقت لبیک شروع ہو جاتا ہے، لبیک بعمرۃ وحجۃ، حضور نے اسی وقت نیت بھی اسی لفظ سے کی۔ آج صبح کا حال بیان، صبح کا حال کیا اللہ عالم، مجھے نہیں پتا صبح کا کیا حال ہے۔ رکن یمانی پہ ہاتھ لگانا سنت ہے، نہ ملے موقع تو چلے جائیں۔ میں نے طواف صفا کے بعد بیڑی پی لی، بہرحال توبہ کرو، عمرہ ہو گیا۔ مسجد عائشہ سے عمرہ ہو جاتا ہے، ہاں جی ہو سکتا ہے۔ میں اپنی بیوی کی طرف سے عمرہ کر سکتا ہوں، بالکل کرو، خوشامد کرو گے تو گھر جاؤ گے نا۔ کہتے ہیں کہ آج کل انگریز جو ہیں وہ خنزیر کی ہڈیوں سے تسبیح کے دانے بناتے ہیں، اور آج کل مکہ مکرمہ کے دکانوں میں فروخت۔ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ وہ خنزیر کی ہڈی ہے؟ ثبوت لے کے آپ لے آئیں، میں متعلقہ حکام کو بھیج دوں گا۔ ایسے بات کرو گے تمہیں بھی پکڑ لیں گے۔ بھئی دلیل کیا ہے کہ یہ خنزیر کی ہڈی ہے؟ اچھا تسبیح کتنے کی مثلاً بک رہی ہے؟ 2 ریال کی۔ خنزیر کی ہڈی تو قیمتی ہوتی ہے، وہ کیسے ہڈی کی تسبیح بنا کے 2 ریال میں بیچیں گے؟ لوگوں نے بنا رکھا ہے بس۔ تو چلو تم وہ نہ لو، تم نے ضروری وہم میں پڑھتا ہے۔ حجر اسود کے ہر چکر پہ موقع ملے بوسہ دیں ورنہ اشارہ کریں۔ مکے سے مدینہ گئی، وہاں بیمار ہو گئی، یعنی حیض آ گیا، اگر جلدی جانا ہے نیت نہیں کی چلی جاؤ، اگر ٹائم ہے جب پاک ہو جاؤ تو طائف کے میقات سے عمرہ کر لو۔ تمام مسلمانوں کے لیے نہیں، ایک کے لیے ایک۔ قوم لوط کی بیماری سے بچنے کا علاج بھی وہی استغفار ہے۔ میرے بھائی نے میاں بیوی کے لڑائی جھگڑے میں خودکشی کر لی تھی، اس کی بیوی جنازے پر بھی نہیں آئی، بھائی کا منہ ہی نہیں دیکھا، سارا سامان چھوڑ کے چلی گئی۔ وہ زیور جو سسرال والوں کے پاس ہی ہے، بہرحال اس کا جو زیور ہے اس کو واپس کریں۔ ایک تو آپ کا بھائی مر گیا، دوسرا اس کے ذمہ بلا وجہ الزام بھی رکھتے ہو۔ وہ قیامت میں اگر بیوی کی وجہ سے خودکشی کی، اللہ اس کے گناہ کو معاف کرے۔ بہرحال وہ کافر تو نہیں ہوا، گناہ گار۔ ٹوپی والا برقع پہن کے عورت عمرہ کر سکتی ہے، ہاں کر سکتی ہے، لیکن آگے چہرہ کھلا رکھنا پڑے گا۔ دم کا معنی یہی ہوتا ہے کہ ایک بکری لے کر ذبح کریں اور گوشت جو ہے مکے کے فقیروں میں تقسیم کریں۔ میرا بھائی مسجد قباء میں جو حدیث مبارک ہے وہ یہی ہے کہ اگر کوئی آدمی باقاعدہ غسل کر کے تیار ہو کے مسجد سے مدینہ منورہ کی مسجد نبوی سے یا اپنے گھر سے جائے قباء، پیدل جائے یا سواری پہ جائے، افضل یہ ہے کہ پیدل جائے، اور وہاں جا کے 2 رکعت نماز پڑھے، وہ تحیت المسجد ہو چاہے نفل ہو،
اس کو ایک عمرہ مقبول کا ثواب ملتا۔ یعنی اللہ نے مدینے والوں کے لیے بھی عمرے کا انتظام کر دیا کہ تم محروم نہ رہو عمرے سے۔ اب باقی یہ ہے کہ ایک آدمی دن میں 2 دفعہ جائے، 4 جتنے دفعہ جائے، اللہ کے ہاں کوئی ثواب کی کمی ہے؟ اللہ اتنا اس کو اچھا، اور اس سے اور زیادہ آسان ایک مسئلہ میں عرض کر دوں جو صحیح حدیث میں ہے کہ مرد ہے یا عورت ہے، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد مسجد میں، یہ ضروری نہیں کہ اسی جگہ، اگر اسی جگہ بیٹھ رہے ہیں تو اچھی بات ہے، لیکن جیسے آدمی طواف کے لیے اٹھتا ہے، درس کے لیے اٹھتا ہے، دنیا کی کوئی بات نہ کریں، وہاں بیٹھے رہیں، قرآن پڑھیں، ذکر کریں یا خاموش بیٹھے رہیں۔ جب سورج نکلنے کے بعد قید رمح ایک نیزے کے برابر اوپر چلا جائے، یوں سمجھ رہے ہیں کہ یہاں گھڑیوں میں جو لکھا ہوتا ہے نا شروع کی 6:33 پہ، یہ سورج نکلنے کا وقت ہے، اس وقت تو نماز پڑھنا حرام ہے۔ اس سے کم از کم 15 منٹ ورنہ زیادہ سے زیادہ 20 منٹ کے بعد وقت ہوتا۔ تو اگر اسی جگہ بیٹھا رہے اور پھر اشراق کے وقت پر 2 رکعت پڑھے یا 4 رکعت، اس کو بھی اللہ ایک عمرہ مقبولہ کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو آپ نماز پڑھنے تو آتے ہیں، اچھا پھر آپ کے ملک میں جو مسجدیں ہیں وہاں تو ویسے بھی نماز آخر وقت میں ہوتی ہے، نماز کے بعد کتنا آپ کو بیٹھنا پڑے گا؟ آدھا گھنٹہ بھی نہیں لگے گا۔ یہاں تو چلو اول وقت میں نماز ہے، کچھ زیادہ دیر بیٹھنا پڑے گا، لیکن آپ کے ملکوں میں تو جو اسفار میں نماز ہوتی ہے، حنفی حضرات نماز آخر وقت میں پڑھتے ہیں، اور حدیث میں بھی ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہا کہ نماز جو ہے تم آخر وقت میں پڑھا کرو، فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلْأَجْرِ، اس کا زیادہ ثواب ہے۔ اور لیٹ پڑھنے سے ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جو لوگ نہیں آ سکتے وہ بھی جماعت میں پہنچ جاتے ہیں۔ بہرحال اول وقت میں بھی ثابت ہے اور آخر وقت میں بھی ثابت ہے۔ حنابلہ کے نزدیک اول وقت میں افضل ہے جیسے یہاں پڑھی جاتی ہے، اور حنفیوں کے نزدیک آخر وقت میں افضل ہے، تو انشاءاللہ اس سے بھی عمرے کا ثواب پورا مل جاتا ہے۔ اگر ایک آدمی کی عادت ہے کہ وہ تہجد پڑھ کے ہی وتر پڑھتا ہے، افضل یہی ہے کہ تہجد کے بعد وتر پڑھے جائے، لیکن وتر کے بعد پھر کوئی نماز نہ پڑھے، پھر اذان ہو جائے گی تو 2 رکعت سنت پڑھے۔ بہرحال اگر ایک آدمی نے مثلاً سو گیا، نہیں پڑھ سکا، تو وتر قضا کرنے پڑیں گے چونکہ وتر واجب ہے۔ جو مسلمان خالص نیت کے ساتھ اور خالص دل کے ساتھ افطار کے آنے سے چند منٹ پہلے جو ہے اللہ سے دعا مانگتا ہے، وہ ہر حال میں قبول ہوتی ہے۔ اللہ کو اللہ کے ناموں کے ساتھ پکاریں کہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام، اللہ کے ناموں کے ساتھ پکاریں، اور اس کے بعد وہ دعائیں جو حضور نے بتائیں یا پھر اپنی زبان میں جو مرضی آئے اللہ سے مانگیں۔ افطار سے 10-15 منٹ پہلے دعائیں شروع کر دیں، اور دعا کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے درود شریف پڑھیں، جتنا ہو سکے 1 دفعہ، 3 دفعہ، 7 دفعہ، 11 دفعہ، 21 دفعہ، 100 دفعہ، 1000 دفعہ، یعنی دعا کے اول میں بھی درود ہو اور آخر میں بھی درود، اور درود پڑھنے کے بعد اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں، جیسے کہ اور نہ آئے تو سورۃ فاتحہ پڑھ لی، اس سے بڑی دعا اور اس سے بڑی حمد و ثنا کیا ہوتی ہے؟